اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے، آپ کا سوال ہے کہ لڑکیاں جو کان میں بالیاں پہنتی ہیں اس میں ایک لاک ہوتا ہے، اور وہ لاک کا حصہ جو ہے سوکھا رہ جاتا ہے وضو کرنے کے ٹائم پہ، تو آپ نے جو ہے یہ بالیاں پہننا چھوڑ دیا ہے۔ ایسا مت کیجیے۔ وضو کا ہونا نہ ہونا آپ قرآن سے اگر چیک کریں گے، اس سے پہلے اپنی عقل استعمال کریں گے تو آپ کی عقل بالکل قرآن کے حکم پہ جا کے بیٹھے گی، اور قرآن کا حکم بالکل آپ کی عقل، آپ کی فطرت کے مطابق جواب دے گا۔ چنانچہ آپ سورہ نساء نکالیے، سورہ نساء کی آیت نمبر 43 پڑھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ ایمان والو، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے۔ صلاۃ کا مطلب اللہ سے تعلق جوڑنا، یعنی نماز میں جا کے اگر سمجھیں گے تو تعلق جڑے گا، ورنہ نہیں جڑے گا، وہ صرف رکوع اور سجدہ رہ جائے گا، باڈی ایکسرسائز۔ اگر حقیقت میں اللہ سے تعلق جوڑنا ہے تو قرآن کے ذریعے سے تعلق جوڑنے کو صلاح کہتے ہیں۔ یہ بات تو آپ سمجھ گئے۔ لا تقربوا الصلاۃ کا مطلب ہے تم مجھ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے قریبی مت آنا مسجد کے، نماز کے۔ وانتم سکارا، جب تم نشے میں ہو۔ نشہ صرف شراب کا نہیں ہوتا، آپ گٹکا کھائے ہوئے ہیں، آپ زردے کا پان کھائے ہوئے ہیں، آپ شراب پیے ہوئے ہیں، یا آپ کو زیادہ نیند آ رہی ہے، کھانا زیادہ کھائے ہوئے ہیں، مت آؤ۔ کیوں؟ وانتم سکارا، اس کا سبب بتایا، حتی تعلموا ما تقولون، تمہارے منہ سے جو بات نکل رہی ہے وہ تمہاری عقل میں بھی ہونا چاہیے، تمہیں معلوم بھی ہونا چاہیے تم کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ یہاں تم ٹائم خراب کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ یہ کوئی عبادت نہیں ہے، تمہاری عبادت کی ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہو۔ یہ عبادت سے بڑا درجہ ہے اس کا، یہ فرائض ہیں۔ جب تم آ رہے ہو تو پورا کنسنٹریشن سے رہو۔ اس کے بعد ہی وہ بات بتائی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ نماز تم کو اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم سمجھو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اسی طرح جنابت کی حالت میں، یعنی میاں بیوی کا رشتہ، بھی نماز کے قریب نہ آنا تب تک کہ تم غسل نہ کر لو، اور الا یہ کہ راستے سے گزر رہے ہو، سفر میں ہے، پانی نہ ملے تو صاف ستھری مٹی سے کام لے لو، یا پھر بیمار ہو اور یا کوئی رفع حاجت کر کے آئے، یعنی ٹوائلٹ کے لیے جا کے آئے، اپنی ضرورت سے فارغ ہو، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو، یعنی ٹچ، صرف ٹچ، اور پھر پانی نہ ملے تو صاف مٹی سے کام لو اور اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نرمی سے کام لینے والا ہے اور بخشش فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کو مکمل کر دیا ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غسل کرنا اور یہ وضو کرنا اور یہ تیمم کرنا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ سب قرآن اللہ کے دشمن ہیں، یاد رکھیے۔ آپ اتنے آپ کو قوانین بتا دیں گے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے یہ کوئی نہیں بتائے گا، کم بخت، کیونکہ اس کو معلوم ہے سمجھ کے پڑھ گئے تو اس کی دکان بند ہو جاتی۔ تو یاد رکھیے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی سائیکالوجی کے اندر ایک دیوار بنائی ہے۔ اب تک کہ میں گندا تھا، اب تک کہ میں نشے کے عالم میں تھا، اب تک تو میں نے عورتوں سے لمس کیا ہوا ہے، اب تک تو میں بزی رہا، حالانکہ آپ نے کچھ نہیں کیا، لیکن وضو ٹوٹ گیا آپ کا۔ لیکن جہاں سے وضو ٹوٹا آپ نے اس حصے کو دھویا نہیں، دھویا، صرف ہوا خارج ہوئی تو وضو ٹوٹ گیا، نیند لگ گئی تو وضو ٹوٹ گیا۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہانی بنا دی وضو ٹوٹنے کے اور کیا کیا اسباب ہوتے ہیں۔ یہ سب جھوٹے لوگ ہیں، ان کے پیچھے مت جاؤ۔ آپ کا برابر وضو بھی ہو جاتا، آپ کی نماز بھی ہوتی، سب ہوتی۔ نماز ہونا یا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن سے کیا سیکھا، دیٹس آل۔ ایک آدمی بستر پہ پڑا ہوا ہے، ایک آدمی برسوں سے جو ہے اٹھا نہیں وہاں سے، مہینوں سے بستر پہ ہے، وہ بستر پہ لیٹے لیٹے نماز پڑھ رہا ہے، وہ کہاں سے کرے گا وضو؟ جو لوگ برفیلے علاقے میں رہتے ہیں کہاں سے کریں گے وضو؟ ان کے پاس ہیٹر بھی نہیں ہے۔ تو یہ سب باتیں چھوڑیے۔ آپ کو یہ اتنی سی لول کی اگر سوکھی رہ گئی، وہ اکثر لوگ مسجد میں ہم کو بھی پکڑ کے پوچھتے ہیں آپ کی ٹخنی جو ہے سوکھی رہ گئی، آپ کا وضو نہیں ہوا۔ میں بولتا ہوں آپ کی نماز بھی نہیں ہوئی اب تک۔ اگر نماز ہوئی ہوتی آپ کی تو آپ کو عقل آ جاتی، آپ کو قرآن سمجھ میں آ جاتا، کبھی زندگی میں سورہ نساء نکال کے پڑھ لیتے، اس کا ترجمہ سمجھ لیتے تو آپ کو شرم آ جاتی تھی تھوڑی سی۔ یقین مانیے، یہ ہمارے بچوں کو خراب کرنے والے یہ مولوی ہیں۔ آپ بے فکر ہو کے اپنی بالیاں پہنیے، اپنے سنگار کا سارا سامان پہنیے، آپ کا چہرہ صاف ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ صاف ہونا چاہیے، آپ کے پیر صاف ہونا چاہیے، آپ کا منہ صاف ہونا چاہیے، دیٹس آل۔ اور ان تمام باتوں کے پیچھے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کنسنٹریشن،
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہاف پورشن میں، ابھی تک میں گندا تھا، ابھی تک میں طہارت سے باہر تھا، اب میں نے مٹی ہاتھوں پہ من لی، چہرے پہ من لی، میں اب طہارت میں آ گیا، اب میں صفائی میں آ گیا، جبکہ مجھے غسل کرنے کی حاجت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا زبردست موقع دے دیا قرآن میں، صاف مٹی لو، چھٹک لو اپنے آنکھ پہ، ختم ہو گئی بات، آؤ تم میرے سے ٹریننگ حاصل کرو۔ تمہاری سائیکالوجی کو ٹھیک کرنے کے لیے وضو، غسل، یہ سب رکھا گیا ہے، اور بیکٹیریا سے بچنے کے لیے سمپل بات ہے۔ وہ عربوں کا علاقہ ہے، وہاں پسینہ زیادہ آتا ہے، لوگ سفر کرتے تھے، سچویشن کو بھی تو غور کرنا چاہیے۔ منہ میں گھٹ کے رہتے، جا کے وہاں سے کلی کر لیے، منہ دھو لیے، آگے منہ میں سے وہی بدبو آ رہی ہے، برش نہیں کرتے صبح اٹھ کے، پھر اس پہ سے مسواک، وہ بھائی آپ گندے ہیں بھائی صاحب، آپ مسواک لگڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ پہلے ٹوتھ برش سے، ٹوتھ پیسٹ سے یہ کریے۔ وہ مسواک ابھی موجود بھی نہیں ہے دنیا میں، وہ اس وقت جب تھا، چلو کوئی بھی نیم کی کاڑی سے گاؤں والے کر لیتے ہیں، اچھا ہے، لیکن اس کو ڈھنگ سے تو کریے۔ آپ جو کھاتے ہیں اس کے بعد کلی تو کریے، آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، آپ کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، آپ سامنے کی صف میں جھک جاتے ہیں، آپ کے ساکس اتنے گندے ہیں، میرا تو دماغ خراب ہو گیا، آپ اتنا گندا عطر لگا کے آتے ہیں، ہم بازو کھڑے ہوئے ہیں تو ہمارا سارا کنسنٹریشن آپ نے برباد کر دیا، کیونکہ آپ تو جاہل ہیں، آپ کو تو سرما لگانے سے، عطر کا پھایا لگانے سے، وہ تھرڈ کلاس قسم کا عطر لگانے سے، اس سے زیادہ تو شعور ہے نہیں آپ کو۔ تو بیٹا یہ باتوں کا خیال رکھنا، اصل ٹارگیٹ یہ ہے کہ آپ کو قرآن سمجھ میں آئے، اور آپ قرآن اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو عمل کرنا ہے، آپ قرآن اس لیے سیکھ رہے ہیں آپ کو اللہ کی عبادت کرنا ہے، آپ قرآن اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں تک جا کے قرآن کی دعوت دینا ہے، لوگوں کے اندر جس طرح کی جو خرابیاں ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ یاد رکھیے میری بات، وضو کرانے کا، غسل کرانے کا، تیمم کرانے کا مین سبب یہی ہے۔ اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری بات بتا ڈالی، اور بات کو شروع کیا ہے کنسنٹریشن سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، تم میرے ساتھ تعلق جوڑ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم یہ اس طرح کی گندی حرکتیں کرتے ہو، میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق بننے والا نہیں۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ ڈھونگ رچا کے یہ لوگوں نے بات کو خراب کیا ہے، ان سے محفوظ رہیے، اپنی عقل استعمال کریے اور اللہ کے سامنے سجدہ کریے، وہاں آپ کو بتا دے گا اللہ تعالیٰ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تھوڑا صبر کیجئے اور صلاۃ، اللہ سے تعلق جوڑیے۔ صلاۃ کیا میں ہے؟ قرآن سمجھنے میں ہے۔ باقی آپ کھڑے رہ رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، لیٹ جا رہے ہیں، وہ گھستے رہے ہیں، گٹھے آ جا رہے ہیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، سیدھا جہنم میں ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ۔ یاد رکھیے میری بات، ایسے بہت سارے آپ کو منافقین ملیں گے، صرف ڈرامہ کرتے ہیں، بس دکھاوا اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ محفوظ رکھے ان پاکھنڈیوں، ان منافقین سے۔ بات کو سمجھیے، بات کو بالکل سمجھیے، قرآن کو بغیر سمجھے کے پڑھنا جہالت ہے، کفر ہے۔